بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی غم زدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا۔ وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے اسے لٹکا دے۔ اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھی، تانے دیتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی، جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی، اس طرح کہ ایک پستان کے ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ عورت کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت زانیہ تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی۔ بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے بال پکڑ کر کھینچ لے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا؟ فرمایا، وہ بے پردہ تھی، گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی، لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، یہ جھوٹی بات کرتی تھی اور چوری کے مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرد مار رہے تھے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔